السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم القرآن سینٹر میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو، آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو گول نشان ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر، زیر، پیش۔ دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوض اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ امید ہے کہ تمام سامعین و ناظرین کو تعوض و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی یاد ہی ہوگی، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو قاعدے میں دیکھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہے تختی نمبر 17، اس کے اندر وقف کرنے کے قاعدے کو بتایا گیا ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب ہم ٹھہریں گے تو کس طرح ٹھہریں گے، اسی کے بارے میں یہاں بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں آیت پر ٹھہرنا ہے، اور آیت ایسے گول نشان کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس میں 3 قاعدہ بتایا ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، یعنی جس حرف پر ہم قرآن پڑھتے پڑھتے رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اس حرف پر ان 5 حرکتوں میں سے اگر کوئی حرکت ہے تو اس پر جزم دے کر اس کو ساکن کر دیں گے اور سانس توڑ دیں گے، اسی کو وقف کہتے ہیں، یعنی سانس توڑ کر ٹھہر جانے کا نام ہی وقف ہے۔ نمبر 2، یا تو جس حرف پر ہم ٹھہر رہے ہیں اس پر 2 زبر ہوگا، اگر اس حرف پر 2 زبر ہے تو پھر 2 زبر میں سے ایک زبر کو الف سے بدل کر اس کو پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیے، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ اب یہاں دیکھیے 2 زبر ہے، اس پر وقف نہیں کر رہے ہیں تو احدن پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب ہم رکیں گے تو احدن سے یہ احدا ہو جائے گا۔ اب رکنے کے بعد احدن نہیں پڑھیں گے، بلکہ رکنے کے بعد احدا پڑھیں گے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور نمبر 3 پر یہ ہے کہ جس حرف پر ہم ٹھہر رہے ہیں اگر وہ گول تا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اور پھر ٹھہریں گے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ دیکھیے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب آئیے مثالوں میں دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں دیکھیے میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور یہ اس طرح گول نشان بھی ہے، تو ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اب یہاں ہمیں رکنا ہے تو دیکھیں گے کہ اس پر کون سی حرکت ہے، تو جب ہم نے دیکھا تو اس پر پتہ چلا کہ بھئی زیر کی حرکت ہے، اور اوپر قاعدہ یہ بتایا ہے کہ زبر، زیر، پیش پر اسی طرح 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو اب یہاں آخری حرف میم ہے تو اس پر زیر جو ہے اس کے نیچے، اس کو جزم سے بدل دیں گے، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے اور اس طرح پڑھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن اگر یہاں ہمیں وقف نہ کرنا ہو، یہاں نہ ٹھہرنا ہو، تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ پھر اس کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ اس حرکت کو بھی پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح آگے دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھو یہاں نون پر زبر کی حرکت ہے، لیکن اس آیت کی وجہ سے ہم نے وقف کیا تو اس نون کو ہم نے ساکن کر دیا۔ کیوں؟ اوپر آپ نے قاعدے میں پڑھ لیا کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، اور یہاں بھی دیکھیے نون پر زبر ہے، اس لیے ہم نے اس کو جزم دے کر ساکن کر دیا۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں بھی دیکھیے نون پر پیش کی حرکت ہے تو اس نون کو جزم سے بدل کر اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے و ایاک نستعین۔ قل هو اللہ احد، دیکھیے یہاں دال پر دو پیش ہے، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو اس دونوں پیش کو ختم کر کے اس پر جزم دے کر اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے قل هو اللہ احد۔ اسی طرح ان مع العسر یسرا، یہاں دیکھیے یسرا، را پر دو زبر کی حرکت ہے، لیکن جب ہمیں وقف کرنا ہو یہاں تو ہم اس کو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے ان مع العسر یسرا، کیونکہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے نمبر 2 پر کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے دیکھیے یسرن سے یسرا۔ فیہا عین جاریہ، اب یہاں دیکھیے یہ گول تا ہے، اس پر دو پیش ہے، اوپر آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، اس لیے اب فیہا عین جاریہ تن کے بجائے اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اور اس طرح پڑھیں گے فیہا عین جاریہ۔ دیکھو تسقی من عین آنیہ، یہاں بھی دیکھیے تا کے نیچے دو زیر کی حرکت ہے اور یہ گول تا ہے، تو اس پر جب ہمیں وقف کرنا ہو تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اور اس طرح پڑھیں گے تسقی من عین آنیہ، آنیۃ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہمیں اس پر وقف نہ کرنا ہو تو پھر آنیۃ ہی پڑھیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یہاں بھی دیکھیے لا تسمع فیہا لاغیۃ ہے اصل، لیکن جب وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، چاہے اس پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو یا دو زبر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی سی بھی حرکت ہو، اگر وہ گول تا ہے اور اس پر وقف کر رہے ہیں تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے لا تسمع فیہا لاغیہ۔ تو یہ تختی نمبر 17 ہے، اس میں وقف کرنے کے قاعدے بتائے گئے ہیں اور میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا کر بتایا۔ امید ہے کہ یہ سبق بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس تختی نمبر کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے میں نے صرف آپ کو وہی بتایا، اس میں اور باقی قواعد جو آپ نے پڑھ لیے ہیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، مثلا جہاں غنہ ہوگا وہاں غنہ کریں گے، جہاں اخفا ہوگا وہاں اخفا کریں گے۔ میں نے صرف وقف کرنے کے قاعدے کے بارے میں سمجھایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھاتا تو ویڈیو بہت لمبی بنتی، اس لیے میں نے جو پڑھ لیا ہے پہلے اس پر تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف اس قاعدے کے متعلق بتایا ہے۔ امید ہے کہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو پھر اس کو اپنے دوستوں، یاروں اور فیملیوں میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح نورانی قاعدہ سیکھ کر قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکے اور یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ بس اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔